ایک معصومانہ سوال ہے, مطلب یہ آپ عوام کو کارکردگی بتا رہے ہیں یا یہ سی وی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے تو ذرا دیکھ لیں؟ نہیں بدامی بھائی, سی وی تو وہ پیش کرے جس کو گورنر بننا ہو. مجھے سی وی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو میرٹ سامنے رکھ رہا ہوں. اور اگر لوگ چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو, جس طرح آئی ٹی انیشیٹیوز, یہ سارے انہی کے 1.5 سال پہلے کے پروگرام سے جس پہ ہم نے عمل کیا. اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے چلیں, ایک کریڈٹ ہمیں سب کو مل کے محترم جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. انہوں نے اپنی پارٹی کو اسٹیک پہ لگایا. اور یہ میں آج آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, جب ہماری پہلی ملاقات لاہور رائیونڈ میں ہوئی تھی تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے, حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے, ہماری پارٹی بھی نہیں ہونا چاہتی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ قربانی صرف پاکستان کے لیے دی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو معاشی بحران سے نکال لیں, ڈیفالٹ سے بچائیں. شہباز صاحب کی اس وقت بھی رائے تھی کہ گورنمنٹ میں آنا چاہیے, اور یہ آپ اس ملاقات کی بات کر رہے ہیں نا, جب نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی اور پھر کہا کہ میں شہباز صاحب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, سب سے ملیں, پھر آپ کو کال کیا, پھر ایم کیو ایم کا وفد کیا, ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ شہباز صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے بشمول پی ٹی آئی کے, کہ وہ بھی آگے نہیں آئے ایسے مرحلے میں. اور شہباز شریف صاحب نے, میں یہ بالکل آپ کو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا ایسا کوئی مقبول فیصلہ نہیں لیا. یہ غیر مقبول فیصلہ تھا, کیونکہ سبھی کو پتہ تھا کہ ان حالات میں وزیر اعظم بننا اور پھر ملک کو چلانا, ڈیفالٹ سے بچانا, تو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن انہوں نے پاکستان کی خاطر آگے بڑھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں نہیں آنا چاہتی تھی, نہ آئی, نہ ہی پی ٹی آئی نے حکومت بنانے کی بات کی, بلکہ میری اپنی جماعت بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب نے سبھی کو بلایا اور یہ بات ضرور کی کہ اس وقت ہم اپنے لیے حکومتیں نہیں بنا رہے, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ڈیفالٹ سے بھی اور معاشی بحران سے نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو دل بڑا کر کے یہ کریڈٹ ضرور شہباز شریف صاحب کو دینا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک. اور اچھا, انہی ملاقاتوں میں پھر یہی طے ہوا تھا نا کہ ظاہر پھر سب کچھ طے ہوا, ملاقاتیں آگے بڑھیں, پھر کمیٹی بنی, نون اور پیپلز پارٹی کی بنی. ان تمام ملاقاتوں کا پھر ایک کے بعد ایک فارمولہ نکل آیا کہ جناب چیئرمین یہاں سے, ڈپٹی چیئرمین ان کا, وزیر اعظم ان کا, صدر ان کا, گورنر ان کا, گورنر ان کا. اور اس میں بات یہ بھی کہ سندھ کا گورنر نون لیگ کا ہوگا, پھر نون لیگ چاہے تو اپنے پاس رکھے ورنہ کسی کو عہدہ دے دے, یعنی کہ ایم کیو ایم کو دے دے. تو یہ تو کل جو نام آیا وہ حیران کن اس لیے بھی تھا کہ ظاہر مقبول باقر صاحب تو کسی بھی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے ان کی کوئی, تو یہ نام آنا ذرا چھمبے کا باعث تھا کہ جو بھی پولیٹیکل فارمولا طے ہوا تو اس میں تھا نا کہ نون کے پاس رہے گی گورنرشپ, وہ چاہے تو ایم کیو ایم کو کنٹینیو کرا دے یا خود لے لے. تو یہ نام ذرا اس لیے حیرت انگیز لگا. دیکھیں, میں نے خود کل میڈیا پہ ہی یہ نام دیکھا ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور کوئی بھی شخص جن کا بھی نام آ رہا ہے سبھی لوگ قابل احترام ہے, اچھی شہرت کے سارے حامل ہیں. دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ میری تو کوئی ضد نہیں ہے کہ میں گورنر ہی بن کے بیٹھا رہوں. اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے وہ آئے اور اچھے کام کرے. جس طرح لوگ آج سراہ رہے ہیں, عوامی گورنر کہہ رہے ہیں, ہر دل عزیز گورنر کہہ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ جو بھی اس منصب پر آئے گا وہ اسی طرح سے لوگوں کے لیے کام کرتا رہے, اور عوام کے لیے جس طرح گورنر ہاؤس کے دروازے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وعدہ تو کسی اور کا تھا, نبھایا ہم نے, تو آج 24/7 گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں, راشن ڈرائیو ہو رہی ہے. اور سب سے حیران کن بات جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 17 لاکھ لوگ ان 18 مہینوں میں گورنر ہاؤس آئے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے افادہ حاصل کیا. کسی نے گورنر ہاؤس دیکھا, کسی نے افطار ڈنر کیا, کسی نے آئی ٹی کا ٹیسٹ دیا, کوئی آئی ٹی کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ بہت سارے انیشیٹیوز ہم نے لیے. اور اس میں ایک بات اور بھی کیجیے گا, یہ ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک کلیئرٹی دے دیجیے گا ایم کیو ایم کی طرف سے, یعنی اگر ایم کیو ایم کا گورنر کنٹینیو رہتا ہے, ظاہر فیصلہ تو وفاق نے کرنا ہے یا جس نے بھی کرنا ہے, کم از کم ایم کیو ایم نے تو نہیں کرنا ہے, نون نے کرنا ہے جس نے. تو ایم کیو ایم کی طرف سے اگر گورنرشپ کنٹینیو ہوتی ہے تو آپ ہی واحد نام ہے, یا چونکہ بیچ میں یہ بھی آیا تھا کہ جناب خوشبخش شجاع صاحب امیدوار ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ گورنرشپ ان کے پاس رہے اور خوشبخش شجاع صاحب ہوں, ایسا ہے یا نہیں؟ ایم کیو ایم کی طرف سے گورنرشپ کے امیدوار آپ ہی ہیں.
دیکھیں میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ فیصلہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کرنا ہے کہ جو کہ کنوینئر اور سربراہ ہیں ایم پاکستان کے۔ ایم کیو ایم نے یہ ڈیمانڈ ضرور رکھی تھی کہ گورنر ایم کا ہونا چاہیے، اور ایم کی جو 2/3 میجورٹی تھی رابطہ کمیٹی کی، انہوں نے میرے ہی نام کو فائنل کیا، اور آپ نے کئی ٹی وی انٹرویوز میں دیکھا مصطفیٰ کمال بھائی کی طرف سے بھی، فاروق ستار بھائی، خالد مقبول بھائی کی طرف سے بھی یہی بتایا گیا کہ ہم نے ایک ہی نام دیا ہے کامران ٹیسوری بھائی کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، جسے خالد مقبول بھائی چاہیں، پارٹی چاہے، گورنر نامزد کر سکتی ہے، یہ ان کا ثوابدید ہے، اور جسے وزیر اعظم پاکستان چاہیں آج کی وہ بھی تاریخ میں نامزد کر آپ ہی سکتے ہیں۔ نومینی ہیں اور بھی ہیں آج کی تاریخ میں، کل جو بھی ہو؟ یہ سوال آپ خالد مقبول بھائی سے پوچھ لیجئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منہ سے آدمی کو اپنی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ سوال پارٹی سے کر لیں۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل رات کو ہی میں جب یہ نام آیا مقبول باقر صاحب کا، تو میں ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر فاروق ستار بھائی کا بیان آپ ہی کے چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایم نے صرف ایک ہی نام دیا ہے اور وہ کامران ٹیسوری کا ہے۔ آپ نے کہا ایم نے بالکل یہ ڈیمانڈ رکھی تھی گورنر ایم سے ہو، تو ایم کی یہ ڈیمانڈ مان لی گئی تھی؟ ایم کو اس پہ کیا جواب دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ، یا ہم بتائیں گے آپ کو کیا؟ نہیں، مشاورت کا عمل جاری تھا، اور میرے خیال سے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ثوابدید پر چھوڑا گیا تھا۔ تو اس پہ بھی حتمی جواب ہاں یا نا کا نہیں آیا ایم نے ڈیمانڈ سامنے رکھ دی، اب حتمی جواب آنا ہے وہاں سے جو بھی ہے؟ ہاں میرے خیال سے ایسا ہی ہے، اور میرے خیال سے خالد مقبول بھائی اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ اور آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا؟ ہاں نا نا جاری رکھنا ہے، آپ کو آفیشیلی کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا اس میں؟ نہیں، میں آپ ہی کی طرح ابھی تک معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے جواب نہیں دے رہے لوگ ہمیں۔ صحیح ہے۔